تو آج کی مجلس سے یہ عہد کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کریم کو یاد بھی کرنا ہے اور قرآن کریم کو سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک قصہ سنا کر حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ کراچی کے اندر ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی امجد علی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت میں، تو ہمارے ساتھ ایک بوڑھے بالکل ہمارے ساتھ 60 سالہ ایک کمزور اور ضعیف شخصیت تھے۔ فرمایا کہ ہم جب جماعت میں گئے تو تبلیغ والوں کا یہ ان کا طریقہ ہے کہ صبح 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد وہ بیٹھتے ہیں دو ساتھی اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو وہ نماز کا سبق سناتے ہیں، آخر کی جو 10 سورتیں ہیں وہ سناتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بابا جی تھے وہ میرے حصے میں آئے، میں نے ان سے کہا بابا جی آپ پہلے مجھے اپنا پورا سبق سنا لیں نماز کا، اس کے بعد میں آپ کو سنا دوں گا۔ فرمایا بابا جی جب پڑھنے لگے تو انہوں نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، انہوں نے پڑھا تاکہ اوپر پیش پڑھا، حالانکہ ہم کیا پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ لا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر میں پڑھوں گا صراط الذین انعمت علیہم تو اس کا معنی بگڑ گیا، ذہنی جلی غلطی ہے، بڑی موٹی غلطی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بابا جی سے انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ سنیے، جب ہم انعمت پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا۔ اگر انعمت پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ اے اللہ جس پر تو نے انعام کیا، تو کتنا معنی تبدیل ہوگی۔ تو بابا جی سے کہا کہ آپ 60 سال میں یہی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا، فرمایا آپ کی تو ساری جو نمازیں تھی وہ فاسد ہو گئی اس طرح غلطی کرتے۔ تو بابا جی رونے لگے اور داروں قطار روئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی 60 سال زندگی ہو گئی، ابھی بھی موقع ہے، میں آپ کو ایک تصحیح کراتا ہوں اور یاد کرا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے ان کی تصحیح کرائی۔ اب یہی جو بابا جی ہے 60 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے وہی جماعت سے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جب ضلع سے فارغ ہو کر اپنے علاقے جاؤں گا تو وہاں جا کر میں قرآن کریم کو حفظ کروں گا۔ آواز نہیں آ رہی؟ کیا کروں گا؟ وہاں جا کر حفظ کروں گا۔ اب بابا جی اپنے علاقے سے واپس آئے، جب آئے تو مدرسے میں گئے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب مجھے داخلہ دے۔ قاری صاحب نے فرمایا کیا ہوگی بھائی؟ ہم تو بچوں کو داخلہ دیتے ہیں، 5 سالہ 7 سالہ 10 سالہ بچے حفظ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں حضرت میں نے حفظ کر دیا۔ اور میں بابا جی آپ کے بال ان کا کالا پن سفید ہو چکا ہے، کمر آپ کی جھک چکی ہے، آپ کی نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی اور نہ آپ اچھی طرح سن سکتے ہیں، لیکن بابا جی کی ہمت کو سلام ہے۔ فرمایا نہیں میں نے حفظ کر کے اس مدرسے سے نکلنا ہے، مجھے داخلہ ہے۔ حاج صاحب نے ان کو داخلہ دیا، بابا جی نے پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 3.5-4 سال کے اندر بابا جی نے پورا قرآن حفظ کر دیا۔ یہ ان کی خواہش تھی، اللہ پاک نے پوری کرا دی۔ اب دوسری خواہش ان کی یہ تھی کہ محلے کی جو مسجد ہے، جس مسجد کے اندر میں نماز پڑھتا ہوں، اس مسجد کے اندر میں آگے مصلی پر کھڑے ہو کر رمضان میں مصلی سناؤں۔ جیسے ہمارے بزرگ ہیں یہاں پر، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ مصلی پہ آئے نماز پڑھائیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ بابا جی کی ایک خواہش تو پوری ہوئی، دوسری خواہش یہ تھی، انہوں نے امام صاحب سے بات کی کہ حضرت آپ مجھے اجازت ہے، میں تراویح کا وہ اپنا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں رمضان میں قرآن سناؤں۔ تو امام صاحب کو بھی اللہ پاک خوش رکھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سنائیں۔ بابا جی نے تراویح سنانا شروع کر دیا اور 25 رمضان کو، جیسے آج 25 شب کو ہمارا ختم ہو رہا ہے نا، اسی طرح ان کا بھی ختم ہو رہا تھا۔ تو جن کو وہ گئے اسی مفتی صاحب کے پاس جنہوں نے ان کی غلطی نکالی تھی، کراچی میں تھے، دور کا تھوڑا سا دور کا علاقہ تھا۔ مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت آج کی شب، جیسے ہمارے مفتی صاحب تحصیل اللہ صاحب تشریف لائے، ان کے اوپر برکت عطا فرمائیں، ان کو دعوت دی۔ فرمایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں ختم قرآن ہے، آپ تشریف لائیں، بیان بھی فرما دیں گے، آخر میں دعا بھی کر دیں گے، اور اسی طرح انہوں نے دعوت دی ان کو۔ فرمایا مفتی صاحب نے کہ میں جب گیا وہاں پر تو امام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ آگے بڑھ کر انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ جب ہم سنتوں سے فارغ ہوئے تو کونے سے وہی والے بابا جی آ کر آگے امام کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ تراویح آخر کا پارہ مقررہ 30واں پارہ، انہوں نے 20 رکعتیں مکمل فرما دیا، ختم ہو گیا۔ بابا جی نے فرمایا، وہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے بیان بھی کیا، دعا بھی کی، انہوں نے اکرام وغیرہ کیا تھا، وہیں سے ہم فارغ ہو کر واپس آ گئے۔
فرمایا 25 رمضان کو بابا جی کا ختم قرآن ہوا اور 27 رمضان کو بابا جی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ کتنی سعادت کی بات ہے. تو ہم آج سے یہ عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں گے. انشاءاللہ بنائیں گے جی، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں گے اور خود بھی قرآن کریم پڑھیں گے. بہت سعادت مند کتاب ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کو نازل فرمایا اور اس سے علوم سے اثرات سے ہم مستفید ہوں.